السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے جادوگر کی علامات کے بارے میں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بندہ جادوگر ہے۔ تو جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں، آپ نے ان سے کبھی علاج نہیں کروانا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض لعنتی جادوگر جو ہوتے ہیں نا، وہ شروع میں یا کبھی کبھی کوئی آیت جو ہے، آیت کریمہ جو ہے قرآن کی کوئی آیت، وہ آپ کو اونچی آواز میں سنا دیتے ہیں، اور جو علاج کرانے والا ہے مریض سمجھتا ہے کہ شاید میرا علاج قرآن سے ہو رہا ہے، جبکہ اس کے بعد وہ پھر اپنا وہی شرکیہ منتر پڑھتا ہے۔ تو ایسے بندوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ جادوگر جو نا، اس کی پہلی ایک تو نشانی یہ ہے کہ وہ جو جانے والا ہوتا ہے نا مریض، اس سے مریض کا اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، جبکہ روحانی علاج میں یقین کر لیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یقین کر لیں نام پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے پاس بے شمار مریض آتے ہیں، کبھی میں نے نام نہیں پوچھا، بس بعض اوقات یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی شیطان حاضر تو نہیں ہے، یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھی تم کہاں سے آئے ہو۔ تو اگر کسی میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو آپ نے ان سے علاج نہیں کروانا۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ ایسا بندہ جو ہے وہ مریض سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جادوگر مریض سے اس کی ماں کا نام کیوں پوچھتا ہے، باپ کا نام کیوں نہیں پوچھتا؟ میرے ناظرین کرام، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جادوگر اور اس کے ساتھ جتنے جنات یا شیاطین کام کر رہے ہیں، وہ آسمانی شریعت کو نہیں مانتے، وہ عقد شرعی جو نکاح ہوا ہے اس کو وہ نہیں مانتے، اس لیے وہ ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ حقیقت میں وہ جو آنے والا ہے اس کو حرامی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ولد الزنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان سے اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ تو جو بندہ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے، آپ نے اس سے علاج نہیں کروانا۔ دوسرا، اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کوئی جانور لے کے آئیں، اس کو ذبح کر دیں، بعض اوقات کوئی عام جانور کو کہہ دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ نہ کوئی مخصوص جانور کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم نے اس کو لانا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، اور پھر کبھی کبھی وہ معالج کہتا ہے کہ تم نے اس کا خون جو ہے وہ مریض کے بدن پر لگانا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی بندہ آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، تو آپ نے اس سے علاج نہیں کروانا۔ نمبر 3، اگر کوئی معالج کسی مریض کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ وہ ایک خاص مدت تک لوگوں سے الگ تھلگ رہے، لو جی آپ نے کسی بند کمرے میں چلے جانا ہے، اندھیرے میں چلے جانا ہے، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے کرنے ہیں، میرے بھائیوں سامعین کرام، ایسے بندے سے علاج نہ کروائیں، یہ بندہ جادوگر ہے۔ نمبر 4، اگر وہ آپ کو کسی کاغذ کے ٹکڑے پر باکس بنا کر اس میں کوئی ہندسے لکھ دیتا ہے، اوپر 786 لکھ دے، کچھ 6 خانوں والے ہندسے لکھ کر دے دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کو آپ نے اپنے گلے میں لٹکا لیں، اس کو آپ نے اس کی دھونی لینی ہے، یا وہ جو نا دھونی بنا کر آپ کو کہتا ہے کہ اس کی آپ کی دھونی لینی ہے، یا وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو آپ نے کسی جگہ پہ دفن کر دینا ہے، تو اس بندے سے آپ نے علاج نہیں کروانا۔ نمبر 5، جو بندہ آپ کو قرآن کریم کے الفاظ یا کچھ 6 خانوں والی یا زیادہ کچھ شکلیں بنا کر دے، یا کوئی ایسی چیز لکھ کر دے جو نہ سمجھ آنے والی ہے، تو آپ نے اس سے علاج نہیں کروانا۔ نمبر 6، اللہ اکبر، یہ جو معالج ہے، جو دم کرنے والا ہے، وہ اپنی زبان سے دوران علاج ایسے کلمات کہے جو نہ سمجھ آنے والے ہوں، یا جو گمسم دم کرتا ہے، آپ اسے کبھی دم نہ کریں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، تو بھائی قرآن پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں، قرآن اونچی آواز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی دم کرتے ہیں، اور الحمدللہ دم چاہے گھنٹے کا ہو، پون گھنٹے کا ہو، ہم اونچی قرآن پڑھتے ہیں۔
تو جب وہ دم قرآن سے کر رہا ہے تو اس کو اونچی پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ تو میرے بھائیوں اور سامعین ناظرین، ان 6 نشانیوں میں سے کچھ اور بھی ہیں، وقت کی قلت کے حساب سے میں نے 6 بتائی ہیں۔ آپ نے ان بندوں سے جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں آپ نے اس سے علاج نہیں کروانا۔ ایسا بندہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے مریض ٹھیک ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، بس ایک وہم کا شکار ہوتا ہے۔ جادوگر کے پاس جاتا ہے، وہ خبیث یوں کرتا ہے کہ وہ اپنے کسی چیلے کی، اپنے کسی شیطان کی اس پہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ کئی ایسے مریض ہیں، میرے پاس ایک مریضہ آئی، وہ کہنے لگی قاری صاحب میں نے رقیہ شریعہ کروایا، میں ٹھیک ہو گئی تھی، پھر میری امی کسی اور کے پاس مجھے لے گئی، اس نے مجھے تعویذ دے دیا، ایک یہ میں نے گلے میں ڈالا، تب سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ بندہ اس طرح کی محافل، اس طرح کی محفلوں میں، جادوگروں کی محفلوں میں جانے کی وجہ سے بندے کا معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے ناظرین کرام، آپ نے اس بندے سے علاج نہیں کروانا، کبھی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تطیر او تطیر لہو، من او تکہن او تکہن لہو، او سحر او سحر لہو، ومن اتی کاہنا لیس منا۔ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے فال نکالی یا جس کے لیے فال نکالی گئی، جو کسی کاہن کے پاس گیا یا جس کے لیے کہانت کی گئی، جو کسی جادوگر کے پاس گیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، ایسا بندہ آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عطا کاہنا فصدقہ ما یقول فصدقہ بما یقول، اور اس نے تصدیق کر دی جو وہ کہہ رہے ہیں، فقد کفر بما نزل علی محمد، تو اس بندے نے اس چیز کا انکار کر دیا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اب دیکھو کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا نقصان دینے والا یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے میں پھر سے رپیٹ کر دیتا ہوں، جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں، جو بندہ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے اور مریض کا اور اس کی ماں کا نام پوچھے، جو بندہ آپ کو گمسم تنگ کرے، جو بندہ آپ کو کوئی چیز لکھ کر دے نہ سمجھ آنے والی کہ اس کو آپ نے جلانا ہے، اس کی دھونی لینی ہے، اس کو دفن کرنا ہے، جو بندہ آپ کو کہے کہ آپ نے بند کمرے میں الگ تھلگ لوگوں سے لے کر یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ پڑھائی کرنی ہے، جو بندہ آپ کو کوئی جانور ذبح کرنے کا کہے، اور جو بندہ آپ کو ایسا دم کرے جو گمسم ہے، سمجھ نہیں آتا، ایسے الفاظ کہتا ہے، تو برائے کرم آپ نے ان لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ لوگ جادوگر ہیں، یہ آپ کا ایمان بھی چھین لیں گے، آپ کو ایمان سے بھی خالی کر دیں گے اور آپ کی دولت بھی چھین لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔